کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، کوئی بھی چیز جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں کٹ ہوگا۔ کہ قلم والا علم، کتابوں والا علم کبھی بھی سینے والے علم پر غالب نہیں آ سکتا حقیقی طور پر۔ حتی اذا لم یبقی عالما او لم یبقى عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ بیوقوفوں کو اپنا سردار، اپنا رہنما بنائیں گے۔ چلیں جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کرتے ہیں نارملی۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، الذی، ذال اکثر لوگ الذی پڑھتے ہیں، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، ان الى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية۔ جب نون ساکنہ ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آئے تو اس کو بولتے ہیں اقلاب۔ کیا بولتے ہیں؟ اقلاب۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لنسفعا، چھوٹی سی نا، یعنی سیٹی کے برابر ہوا چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اب ادھر آگے سجدہ، کیا آگے؟ سجدہ۔ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم سب سجدہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں سجدہ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سجدہ کریں۔ جن کا وضو نہیں ہے وہ بھی سجدہ کریں، اس میں بغیر وضو کے بھی سجدہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سجدۃ التلاوہ،
اس میں کون سی دعا؟ یا تو آپ سبحان ربی الاعلی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ. ٹھیک ہے جی. چلیے، یہ سنت ہے اس لیے میں نے سوچا عملی طور پر کر لیں، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی ایک اس کے اندر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور ایسی جگہ میسر نہیں ہے، ہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں. اگر میسر نہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ سجدہ نہیں کرو گے تو مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں، گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. گناہ یہ ریکمینڈڈ ہے، یعنی if you will do it you will get the reward, if you will not do it you will not get any sins. یعنی سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ریکمینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک حالت میں وہ ہے کہ اگر امام پڑھ رہا ہو قرآن، وہ سجدہ کرے نماز کے دوران، پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے ساتھ سجدہ کریں، کیونکہ امام کی اتباع کرنا واجب ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا. اچھا، دوسرا اس کے اور بھی احکامات ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے ورنہ یہ فقہی کلاس بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس صورت کی جو سبب نزول آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، ہمیں ابھی گزرا تھا سیرت میں، ہے نا، کہ اللہ کے نبی پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ اقرا تھی، اور اس میں کیا معاملات ہوئے. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک انداز میں جھکڑا اور ان کو کہا کہ پڑھو اقرا، تو انہوں نے کہا ما انا بقارئ، ہاں میں پڑھنے والا تو نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس صورت کی یاد رکھے پہلی 5 آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، پوری صورت نہیں نازل ہوئی، پہلی 5 آیت. ٹھیک ہے نا. یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. These 5 آیات are the first وحی. یہ نہیں کہ پوری صورت، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری اقرا بسم ربک الذی، نہیں، یہ 5 آیات جو ہیں سب سے پہلے نازل کی گئی، جو غار حرا میں نازل ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک انداز میں دیکھیں، اقرا ما انزل الیک من القرآن، اقرا یہ اس کو بولتے ہیں یعنی مفعول ما انزل الیک محذوف، یعنی اس میں ایک لفظ وہ ہے محذوف ہے. اس سے مراد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ کیا تھا؟ پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اس کی تبلیغ کرنا. اقرا، پڑھو. کیا پڑھیں؟ قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے اور اللہ کے رب کے نام سے استعانت کرتے ہوئے. یعنی اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کا ادب کا بھی ذکر ہے کہ قرآن کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنی چاہیے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ایک دلیل ہم اس آیت سے بھی لے سکتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو. اسی لیے ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع، کوئی بھی چیز جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں کٹ ہوگا. یہ حدیث 40 روایتیں ہیں لیکن ساری کی ساری ضعیف ہیں، لیکن علماء بولتے ہیں یہ بات درست ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی پیغام بھیجا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الی عظیم الروم. اور اسی طرح یعنی بسم اللہ سے کرنی چاہیے. کیونکہ قرآن کا پڑھنا بڑا اور سخت، یعنی ایک انداز میں یہ بڑا عمل ہے اور بڑا بوجھ والا عمل ہے. بوجھ اس معنی میں کہ اس پڑھنے کی طاقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ بسم اللہ کرتے ہو نا تو ایک انداز میں آپ عاجزی، انکساری اور اپنے پاس پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کا اظہار کر رہے ہو کہ او اللہ آئی ڈونٹ ہیو دا پاور آف ریڈنگ،
until you give me that. This is only your blessings that I am reading your words. کہ میں اللہ تیرے الفاظ پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہم قرآن پڑھتے ہوئے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, it's somehow asking for help from Allah. یہ ایک انداز میں آپ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا, جس نے خلق کیا, جس نے لوگوں کو بنایا. خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہے جس نے تخلیق کی انسان کی ایک جمے ہوئے خون سے. یعنی جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے, خون کا لوتھڑا بنتا ہے, جمے ہوئے خون کی طرح, جس کو یعنی علقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح وہ رحم سے چمٹ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ شکل اختیار کرنے لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس حقیر سے نطفے سے اس انسان کو بناتا ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ نطفے سے بنے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں نا, بڑی یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے یعنی ادھر یعنی جو ذکر کیا ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی پیدائش تو نطفے سے ہے, ہاں, تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نطفے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ What is the wisdom behind this? Why he mentioned علقہ? Why he does not mention the نطفہ? What is the wisdom behind this? سوال کا جواب یہ ہے کہ اشارہ ہے کہ یہ نطفہ جو ہے وہ اصل ہے, وہ بنیاد ہے, لیکن اس کی انقلابی صورت جس میں وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے, جس میں وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ دکھایا جا رہا ہے, وہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے کنورٹ کیا گیا اور کیسے قرآن کریم بھی انقلاب کے لیے آیا ہے, جیسے کہ تمہیں نطفے سے اس نے علقہ بنایا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی اس یعنی آیت میں یہ بھی ہمیں بتلا رہے ہیں ایک انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک حقیر سی چیز جو علقہ ہے, جس میں نہ شعور ہے, نہ عقل ہے, نہ علم ہے, اس کو بعد میں ایک انسان بنا کے اس کے اندر شعور بھی, ادراک بھی, علم بھی, عقل بھی, یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اس کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو دوبارہ اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم, پڑھو یا پڑھ, اور تیرا رب کون ہے؟ الاکرم, بڑا کرم والا ہے, بہت زیادہ. الاکرم یہ صیغہ مبالغہ ہے. ایک ہے کریم, ہاں, یعنی کرم کرنے والا. الاکرم بہت زیادہ کرم نوازی کرنے والا, unlimited. There is no limitation of his کرم نوازی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک انداز میں یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی کرم نوازی یہ دیکھ کہ وہ ایک نطفے سے, پھر علقے سے, پھر انسان کو کیا بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازیوں کی نشانیاں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی اس میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے آگے ابھی آئے گا ذکر انشاءاللہ, ایک اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کی ہے کہ اسی طرح اس آیت میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر الاکرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کریم, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ذکر کیا ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میری طرف سے ساری نعمتیں ہیں, اے بندے تجھے بنانے میں تیرے اوپر کرم نوازی کی میں انتہا کر دیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود جب تو نادانی اور جہالت میں میری نافرمانی کرتا ہے
تب بھی میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. ہاں یہ بھی میری کرم نوازی ہے. ہاں اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، وہ ذات، وہ رب العالمین جس نے قلم کے ساتھ سکھایا. اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہم یہ ایک انداز میں، یہ جو آیت ہے یہ عام ہے جنوں اور انسانوں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں پر خاص ذکر کیا ہے ایک انداز میں احسان کے طور پر کہ پیدائش کے بعد علم بڑی نعمت ہے. پیدائش کے بعد علم بڑی نعمت ہے، اور علم دو قسم کا ہے. ایک العلم بالصدور والعلم بالسطور، ایک قلم کے ذریعے آنے والا علم، اور ایک علم جو صدر کے ذریعے سینہ بسینہ چلنے والا. یہ دو قسم کے علم اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں اسی آیت میں ذکر کر دیے. لیکن اس میں خصوصی طور پر قلم کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ جو قلم والا علم ہے وہ دراصل سینہ بسینہ چلنے والے علم کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. ابھی جو ہمیں یہ بتلایا گیا یہ کہاں سے آیا؟ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، قلم سے بتایا، سینہ بسینہ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا؟ صحابہ کو بتایا. صحابہ نے کیسے بتایا؟ تابعین نے بتایا. تابعین کے زمانے میں اب لکھت پڑھت، یا صحابہ کے زمانے میں تھوڑا بہت شروع ہو گیا تھا، تابعین کے زمانے میں کثرت ہونا شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر کثرت ہی کثرت. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب قلم سینے والے علم پر غالب آ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قلم والا علم، کتابوں والا علم کبھی بھی سینے والے علم پر غالب نہیں آ سکتا حقیقی طور پر. اس کی دلیل بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس وفي روایہ من کتبہم. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا کس طرح؟ لوگوں کے دلوں سے نہیں، نہ لوگوں کی کتابوں سے، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء. اس علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھوا کر. ہاں حتی اذا لم یبقی عالما او لم یبقى عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ بیوقوفوں کو اپنا سردار، اپنا رہنما بنائیں گے. پھر ان سے سوال پوچھا جائے گا فیفتون بغیر علم فضلوا واضلوا، ان سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو اصل علم ہے وہ سینہ بسینہ چلنے والا. آج میں آپ کو یہ بتا دوں، پوری کائنات میں قرآن کے جو مصاحف ہیں وہ اللہ نہ کرے غائب ہو جائیں، پوری کتابیں کائنات میں جو اسلامی بکس ہے وہ غائب ہو جائیں، قرآن اور حدیث کا علم باقی رہے گا. کیا یہ آپ کو پتہ ہے؟ عالم اسلام میں لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن کے حافظ ہیں، لاکھوں لوگ حدیث کے حافظ ہیں، ہزاروں لوگ عرب کے اشعار کے حافظ ہیں. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کتابوں کی کتابیں یاد کرتے ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے یہ کہاں ہے. ہم سے پوچھے نا، ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، آپ نے نہیں دیکھا ہو، کیونکہ ہم لوگ تو جہالت کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ عالم علماء کے گڑھ میں ہیں. ہم نے تو ابھی عالم دیکھا ہی نہیں ہے جو 6 گھنٹے درس دیتا ہے کتاب کھولتا تک نہیں. قرآن، حدیث، آیات، اقوال العلماء اور اشعار اور کیا کیا. یعنی میں ایک شیخ کا آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہمارے استاد تھے شیخ یوسف الغفیس، یہ عرب کے بڑے کبار علماء میں سے. ان کے پاس ہم پڑھتے تھے ایک کتاب. ایک دن انہوں نے، ایک عالم دین ہے،
ان کا نام ہے ابن تیمیہ. ہاں ان کا ایک قول پڑھنے لگ گئے, 20 منٹ لگ گیا, قول ختم نہیں ہوا. ہم نے تو شک کیا یار یہ شیخ نے نا اپنی طرف سے لگتا ہے اللہ معاف کرے مسئلہ لگا دیا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس تھی, ہم نے وہ ریکارڈنگ لی اور وہ قول نکالا اور دیکھا. میرے پیارے بھائیوں 2 صفحے کا وہ قول ایگزیکٹلی جیسے تھا ویسے شیخ نے ذکر کیا, اور اب اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی, یوٹیوب پہ ہے, اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہم حیران رہ گئے. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں, ان کے بارے میں آپ پڑھیں دیکھیں, تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یار کہ بس. اور یہ بھی یاد رکھیے جو کتابی علم ہے نا اٹس ناٹ انف. اسی لیے علماء کہتے تھے کہ مصاحبت عالم خیر من مذاکرۃ 1000 کتاب. عالم کے لمحے بر کی مجالست 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ وہ 70 سال کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہے ایک مجلس میں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی اسی لیے علماء کہتے تھے من کان شیخہ کتابہ کان خطأہ اکثر من صوابہ. جس کا استاد کتاب ہوگا اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی بنسبت اس کی صحیح باتوں کی. اور ایسا ہی ہوتا ہے واللہ. اگر آپ دیکھیں آج کل کے جو بڑے بڑے ماشاءاللہ مارکیٹ میں یوٹیوبرز آئے ہوئے ہیں جو کتابی علم لاتے ہیں, ان کی غلطیاں زیادہ ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دے آر پیور ایول, دے ہیو گڈ تھنگس, بٹ الغالب اینڈ موسٹ آف دیم دیر آر لاٹ آف مسٹیکس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم. علم الانسان ما لم یعلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. واللہ صحیح بات ہے واللہ. یعنی اللہ ایک ان پڑھ بندے کو عالم بنا دیتا ہے. ہاں وفوق کل ذی علم علیم. اور ہر عالم کے اوپر ایک اس سے بڑا عالم ہوتا ہے. کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں, آپ کی نظر میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم مختصر کرتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی. ہرگز نہیں, بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یعنی یہ اب پہلی وحی ختم ہو چکی ہے, اب یہ آیت نمبر 6 شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے اخوان, یہ یاد رکھنا. کلا ان الانسان لیطغی. انسان جو ہے وہ یعنی بغاوت کرتا ہے, کفر اور شرک سے یعنی اللہ کے حقوق میں تلافی کرتا ہے. اور ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان کب حد سے نکل جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی, جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں پھر وہ غرور اور تکبر. یعنی اللہ تعالیٰ ایک انداز میں یہ بتا رہے کہ انسان کبھی بھی غنی نہیں بن سکتا, کبھی بھی انسان اس کیفیت میں نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہر زاویے, ہر لمحے, ہر وقت وہ اللہ کا محتاج ہے. بغیر اللہ کے محتاجیت کے وہ ختم ہو جائے لمحے بھر میں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا تو وہ ہلاکت میں چلے جاتا ہے, وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے. تغاوت یعنی کفر اور شرک کی طرف چلے جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعی. یقیناً نو ڈاؤٹ یو ول گو بیک ٹو دا لارڈ. یو ول گو بیک, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک انداز میں ان باغیوں کو, ان سرکشوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اے فرعون زمانہ, تو دنیا کا جابر ظالم بھی بن جا, آخر میں تو نے میرے پاس ہی آنا ہے. یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. ٹھیک ہے. اللہ یعنی یہ آیات وہ آیات ہیں جو جابروں ظالموں کو ہلا دینے والی ہے. ارأیت الذی ینہا. کیا تو اس شخص کو نہیں دیکھتا جو منع کرتا ہے؟
کس چیز سے منع کرتا ہے؟ یہ ایک انداز میں اللہ تعالیٰ ابو جہل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تو اس شخص کو نہیں دیکھتا جو منع کر رہا ہے؟ عبداً اذا صلی، جب ایک بندے کو وہ دیکھتا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اس بندے کو یعنی کون روک رہا ہے اور کیوں روک رہا ہے، کیا کیا ہے اس نے کہ اس کو روکا جائے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو؟ یعنی ابو جہل کی طرف یا ان جیسے لوگوں کی طرف پیغام ہے کہ کبھی تو نے چیک کیا ان لوگوں کو جو تمہیں دین کی طرف بلاتے، کیا پتہ وہ صحیح راستے پر ہو. مے بی دے آر گائیڈڈ پیپل یا اخی، مے بی دے آر آن دا رائٹ پاتھ اینڈ یو آر آن دا رانگ پاتھ. ٹھیک ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ایک انداز میں یہ بھی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو حالت کے درمیان ہیں. وہ لوگوں کو گائیڈ اور سیدھا راستے پر لے جانے والے، دکھانے والے، لیکن اس پر چلانے والا اللہ ہے. اس کو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، دو قسم کی ہدایت ہے، ہدایت التوفیق و ہدایت الدلالت والارشاد. یاد آیا کسی کو؟ سب بھول جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، وی آر بلکڑ. ہدایت الدلالہ کا مطلب ہے راستہ دکھلانے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتے. دوسرا ہدایت التوفیق، توفیق دینے والا، اس پر ایکچولی یعنی ریئلٹی میں چلانے والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت، جن سے آپ محبت رکھتے ہو ضروری نہیں کہ تم ان کو ہدایت دے سکو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو قسم ہیں ہدایت کی. ارأیت ان کان الہدی او امر بالتقوی، یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر اس منع کرنے والے نے یعنی جھٹلایا یا منع یا یعنی جھٹلایا ہو. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانیوں کے بل گھسیٹیں گے، اوندے منہ اسے گھسیٹیں گے. اللہ اکبر. اس لیے ایک اور سیرت کی یا تاریخ کی یا روایت میں ہے کہ ابو جہل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے واپس آیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ناصیہ بولتے پیشانی کو، ٹھیک ہے. کاذبہ جھوٹی پیشانی، خاطئہ غلطی والی، خطا کار پیشانی، جھوٹ بولنے والی پیشانی. ایک انداز میں آج کل کے جو بڑے کچھ لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، یہ جو باڈی لینگویج کے ماہرین جو ہیں، ایوری ڈے وی ہیو ماشاء اللہ نیو لینگویجز. تو وہ باڈی لینگویج والے جو خاص کر جو اسلامک ٹچ والے ہوں، وہ اس آیت کو لے کے کیا کہتے ہیں؟ بولتے جب کوئی بات کرو اور اس کی پیشانی یوں ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ ادھر سے دلیل پکڑتے ہیں. یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آج کل لوگوں نے یعنی اپنی طرف سے نا بہت ساری، جس کا جو مزاج ہے سائنٹیفک مزاج ہے، تو وہ ہر قرآن کی ہر آیت کا وہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن، سائنٹیفک جس کا سائیکولوجی کا جن چڑھا ہو اور خاص کر اسلامک سائیکولوجی، پھر وہ قرآن کی ہر آیت میں اسلامک سائیکولوجی لے کے آتا ہے. اور صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو بھی اس آج کل کے ماڈرن سائیکولوجیکل ویسٹرن ٹرمینالوجیز میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس از ویری پرابلمٹک. اسی طرح یہ جو آج کل کے باڈی لینگویج اور پتہ نہیں NLP LLP پتہ نہیں کیا ہے، یہ سارے علم غلم، وہ لوگ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کو یعنی بازیچہ اطفال بنا دیا، اپنے ہاتھوں کا کھلواڑ بنا دیا، اپنی مرضی کے مطابق اپنے قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق تفسیر کرنے کی کوشش کی، بجائے کہ اپنے مزاج کو تفسیر کے اندر سرنڈر کرنے کے.
یہ بڑا پرابلمٹک ہے آج کل کے ماڈرن زمانے میں، اور خاص کر یہ بکتا بہت ہے، صاف بات ہے۔ ہمارا یہ سیدھا سادہ چیز نہیں بکے گا۔ ابھی میں سائنٹیفک تھیوریز لے آؤں، سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز یوز کروں اور اس میں باڈی لینگویج ڈالوں، کل یہ حال بھر جائے گا۔ وائی؟ بیکاز اس میں کوئی ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا ہے، اس میں تو نئی چیزیں، وہ بولتے ہیں یار مولوی صاحب کوئی نئی چیز لاؤ، یار یہ سارا تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ نئی چیز یہ مارکیٹنگ سٹنٹ میں چلتا ہے۔ دین میں نئی چیز کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بدعت۔ بات ہی ختم ہوگی۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالی ہمیں ایکسٹریمزم سے بچائے۔ اچھا جی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، وہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے مجلسیوں کو بلا لے۔ جب ابو جہل جب ہو گیا نا، وہ شوخیاں مار رہا تھا، اور تو کہا جو تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے ساتھی، ہاں، جو بڑے ایک انداز میں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بڑی پارٹی ہے، یہ میری بڑی گینگ ہے، جیسے آج کل ہے نا کوئی پھڈا بولتا ہے میں ابھی فون کروں گا دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھیوں پر بڑا گھمنڈ ہے، ان کو بلاؤ دیکھیں ہم۔ اللہ اکبر، ایک انداز میں ڈرایا، ایک انداز میں ان کو ڈرایا، اور ایک انداز میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ابھی اگلی آیت میں یہ بتلا رہے ہیں سندع الزبانیہ، تم اپنے مجلسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو یا ابو جہل بلا لو۔ ہم کن کو بلائیں گے؟ سندع الزبانیہ، جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر، ہاں، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، اس کا کہنا مت مان۔ ابو جہل کہتے ہیں سجدہ نہ کر، تو اے محمد اس کی بات نہ مان کہ سجدہ نہ کرے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کر اور بہت قریب ہو جا۔ اللہ اکبر، سجدہ کر اور بہت قریب ہو جا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کے سب سے قریب تر ہو جائے تو وہ مقام سجودیت ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اقرب ما یکون العبد بینہ وبین ربہ فی السجود، او کما قال الرسول، یعنی بندہ اللہ کے قریب تر کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فقیریت، محتاجیت کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ناک، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ تذلل اور انکساری اور جھکنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی وہ عبادت، یہی وہ سجدہ ہے جو آپ کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی۔ اور واللہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کبھی آپ بڑی پریشانی میں ہو نا، بڑے مشکل میں، رونا آ رہا ہے، بے چینی و بے قراری ہے، سجدے میں گر جائے، اللہ کی قسم اگر آپ صدق دل سے اس فکر، اس سوچ کو رکھتے ہوئے آپ سجدہ کریں، واللہ العظیم آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں زندگی بھر سجدے میں ہی رہوں، ایسی لذت آئے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ صدق دل سے ہو، اللہ کو جانتے ہوئے، کانشیسلی، مائنڈ فلنس کے ساتھ یہ کریں آپ، واللہ آپ کے دل میں ایسا سکون آ جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ کاش میں زندگی بھر ایسے سجدے میں رہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں پسند کہ تم کسی اور کے لیے کرو۔ مومن جھکتا ہے تو خداوند کے سامنے بس، مومن کے شان کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے۔ یہ ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے، کیونکہ ہر وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226301
0005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.